وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ہر قسم کی تعریفات کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے زیب دیتا ہے جس نے اس ساری کائنات کو اور اس کے اندر موجود ساری چیزوں کو صرف اور صرف 6 دنوں میں پیدا کیا۔ لاکھوں درود و سلام و اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوششوں سے اسلام ہم تک پہنچا اور آج ہم اسلام کے سائے تلے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین اسلام، ابھی ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ مہینہ بڑا ہی عظیم مہینہ ہے اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، جسے ہم اور آپ ذی الحجہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کے شروعاتی 10 دنوں کی جو مقام و مرتبہ ہے اور اس کے اندر کیے جانے والے اعمال، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت ہے، ہم اور آپ اس کے بارے میں سن چکے ہیں۔ اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کی مقام و مرتبہ کے لیے کہ اس مہینے کے 10 دن، شروع کے جو 10 دن ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کا کتنا مقام و مرتبہ ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک ان دنوں کی کتنی عظمت ہے، اس کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کی قسم کھائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے کہا والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن مراد ہے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت کو بتاتے ہوئے اور اس مہینے کی
اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے، اس کے مقام و مرتبہ کے بارے میں بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عمل العمل الصالح احب الى اللہ، ما من عمل العمل الصالح فیہن احب الى اللہ من هذه الايام العشر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال کے 11 مہینے میں جو اعمال انسان کرتا ہے، ان 10 دنوں کے اندر کیے ہوئے اعمال کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ یعنی ان 10 دنوں کے اندر ہم جو کریں گے، ذی الحج کے جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے اندر ہم جو بھی اچھے اعمال کریں گے، چاہے وہ صدقہ و خیرات ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، سنت و نوافل کی پابندی ہو، روزے ہو، ذکر و اذکار ہو، کوئی بھی اچھے اعمال جو کچھ بھی ہم ان 10 دنوں کے اندر کریں گے بنسبت 11 مہینے کے اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ مقبولیت اور بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد سے بھی زیادہ ہے؟ کیا ان 10 دنوں کے اندر کیے ہوئے اعمال اللہ کے نزدیک جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل اور بہتر ہے ان 10 دنوں کے اندر کیے گئے اعمال۔ پیارے نبی نے فرمایا الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرج من شيء، سوائے اس آدمی کے جو اپنی جان، اپنی مال و متاع کے ساتھ اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلتا ہے، الہی کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے نکلتا ہے اور لڑتے لڑتے وہ شہید ہو جاتا ہے، پھر وہ واپس نہیں آتا ہے، وہ آدمی الگ ہے، ان کا مقام و مرتبہ الگ ہے۔ ورنہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل اور مقبول عمل اس مہینے کے 10 دنوں میں کیے گئے اعمال کی ہے۔ تو محترم بھائیوں، ان 10 دنوں کے اندر ہمیں اللہ رب العالمین سے قریب ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین سے تقرب حاصل کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی بندگی میں اپنا وقت صرف کرنا چاہیے، ذکر و اذکار میں اپنا وقت لگانا چاہیے۔ ان 10 دنوں کے اندر سب سے اہم اور سب سے زیادہ جس عمل کی ترغیب دلائی گئی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو عمل کرنے کے لیے کہا ہے وہ ہے ذکر کا عمل۔ اور ذکر کیا ہے؟ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دکانوں میں جہاں بھی ہیں وہاں آپ ذکر اپنی زبان سے کر سکتے ہیں، اپنی زبان پر ہمیشہ اس کا ورد لگا سکتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا ورد اپنی زبان پر ہمیشہ رکھو اور خصوصاً ان 10 دنوں کے اندر اس ذکر کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرو۔ محترم بھائیوں، ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو سب سے اہم اور سب سے عظیم عبادت کو ساری دنیا انجام دیتی ہے۔ دنیا کے سارے مسلمان ایک اہم عبادت اور ایک عظیم عبادت کو دنیا کے سارے مسلمان انجام دیتے ہیں کب؟ ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو، اور وہ عمل ہے قربانی کا عمل، قربانی کی عبادت۔ قربانی کی اگر ہم تاریخ کو دیکھیں گے تو قربانی کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کی 2 بیٹوں سے جا کر کے ملتی ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر سب سے پہلے قربانی پیش کرنے والے اس دنیا کے اندر اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابل اور قابل۔ حابل اور قابل دونوں کے اندر شادی کے تعلق سے انبن تھی، تو دونوں کو کہا گیا کہ قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے گا وہ اس کی بہن سے شادی کر لے گا۔ دونوں قربانی کر لیے، تو کہنا یہ ہے کہ قربانی کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں سے جا کر کے ملتی ہے، لیکن اس قربانی کو جو اصل پہچان ملی، یہ قربانی جو پوری دنیا کے اندر اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور تا قیامت آنے والے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے لیے اس قربانی کو جو ایک سنت
قرار دیا گیا، اور اس قربانی کی جو اصل پہچان ملی وہ کب ملی؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے لخت جگر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے تیار تھے، اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا بھی دیے تھے، ہاتھ میں چاقو اور چھری لے کر کے پوری طرح تیار، گردن پر چلانے کے قریب تھے۔ اس قربانی کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے آج تا قیامت آنے والے مسلمانوں کے لیے اس قربانی کو رائج کر دیا، اور کہا کہ تا قیامت آنے والے مسلمان اس سنت کو فالو کرتے رہیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو پسند کیا، اس عمل کو اس قدر مقبولیت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تا قیامت آنے والے انسانیت کے لیے اس قربانی کو رائج کر دیا۔ قربانی یہ شاعر اللہ اس کو قرار دیا گیا کہ یہ شاعر اللہ ہے، جس طرح بیت اللہ شاعر اللہ ہے، مکہ مکرمہ شاعر اللہ ہے، اور بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر اللہ ہے، ان میں سے ایک قربانی بھی، قربانی کے جانور بھی شاعر اللہ ہے۔ اسی لیے قربانی کی اہمیت کو اگر اندازہ لگانا ہے کہ شریعت کے اندر قربانی کی کتنی اہمیت ہے، اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں نماز کا ذکر کیا ہے اس کے فوراً بعد قربانی کا تذکرہ کیا ہے۔ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جو ام العبادہ ہے، جو رأس العبادہ ہے، جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا ذکر، نماز کا ذکر کیا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً بعد قربانی کا بھی ذکر کیا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، نماز کو قائم کیجئے، وَانْحَرْ، اور آپ قربانی کیجئے۔ اور ایک دوسری جگہ کہا گیا ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، ان صلاتی کہ میری نماز، ونسکی اور میری قربانی۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان صلاتی نماز کے بعد قربانی کا ذکر کر رہے ہیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، یہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو قربانی کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس لیے اس عبادت کو اور اس عظیم عبادت کو دنیا کے سارے لوگوں کو، سارے مسلمانوں کو انجام دینا چاہیے عید کے دن، اور عید کے بعد کنٹینیو 3 دن ہے، 11، 12، 13۔ تو محترم حضرات، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے، اور مدینہ پہنچنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر جتنے سال رہے، پورے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سال اس عظیم عبادت کو نہیں چھوڑا، آپ ہر سال قربانی دیتے رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے اس عمل کو کبھی بھی آپ نے نہیں چھوڑا۔ آپ ہر سال مدینے کے اندر جب تک تھے، آپ جتنے سال رہے، آپ نے پورے سال قربانی جیسی عمل کو اور عبادت کو انجام دیا۔ محترم بھائیو، قربانی یہ کیا ہے؟ سنت ہے یا واجب ہے؟ اس کے اندر علماء کا تو اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، واجب ہے، اس کو مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب قرار دیا۔ یہ اختلاف علماء کے درمیان ہے، لیکن ان دونوں اختلاف، دونوں کے جو دلائل ہیں بالکل صحیح دلائل ہے۔ جو سنت مؤکدہ کہتے ہیں ان کے دلائل بھی صحیح ہیں، جو وجوب کے قائل ہیں کہ قربانی واجب ہے، مسلمانوں کو دے کر ہی چکنا چاہیے، ان کے دلائل بھی صحیح ہے۔ لیکن علامہ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں
اقوال کو رکھتے ہوئے، علماء کے ان دونوں اختلافات کو رکھتے ہوئے علامہ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے اچھی بات کہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک درمیانی راستہ اور ایک محتاط انداز یہ ہے کہ ہر اس شخص کو قربانی کی عبادت کو انجام دینا چاہیے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت دی ہے، جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دے رکھی ہے۔ جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں انہیں قربانی دینا چاہیے، قربانی کی عبادت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ علامہ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہم میں سے کون ایسے ہیں یہاں جتنے بھی موجود ہیں جمعہ کے اندر، کون ہے جن کے پاس استطاعت نہیں ہے؟ کون ہے جن کے پاس کھانے کی طاقت نہیں ہے؟ کون ہے جن کے پاس قربانی کا ایک جانور سال میں خرید کر دینے کی طاقت نہیں ہوگی؟ اگر انسان اپنے دل کے اندر جذبات یقیناً کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں گے، اور اس سے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو قربانی دیے تھے وہ دراصل قربانی نہیں، وہ دراصل ایک امتحان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی پیدائش کے بعد وہ بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا ان کے بیٹے کے اوپر میری محبت غالب ہے۔ یہ آزمانے کے لیے دراصل ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ ابراہیم خلیل اللہ یہ میرے امتحان میں پاس ہو رہا ہے، اپنی بیٹے کو بھی قربانی کرنے کے لیے تیار ہے، اپنے جذبات کو، اپنی محبت کو اور اپنی تمنا کو بھی قربانی کرنے کے لیے وہ تیار ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈے کو بھیجا اور اس کو اس کی جگہ پہ ذبح کیا گیا۔ کیوں؟ تو قربانی کرنے کی ایک خواہش ہونا چاہیے، ایک تمنا ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی سال میں ایک مرتبہ ہمارے پاس لاتا ہے، اس عظیم عبادت کو ہمیں کرنا ہے۔ اگر انسان دل سے اور اپنی جذبات کو رکھ کر کے قربانی کرنے کا ارادہ رکھے تو یقیناً اس عظیم عبادت کو انجام دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کے اندر جو کہا گیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ یہ قربانی جو ہم ذبح کرتے ہیں اور لاکھوں جانور جو عید کے دن پوری دنیا کے اندر خون بہائے جاتے ہیں لاکھوں جانوروں کے، یہ کیا ہے؟ کیا خون بہانا مقصود ہوتا ہے؟ کیا جانور کا گوشت لوگوں کے اندر بانٹنا کہ کتنا موٹا تازہ جانور آپ اللہ کے راستے میں ذبح کرتے ہیں وہ دکھانا مقصد ہوتا ہے؟ نہیں، دراصل اس قربانی کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ آپ کے دل کی نیت کو جانچنا، پرکھنا، دیکھنا مقصود ہوتا ہے۔ قربانی کا گوشت دیکھنا، قربانی کے جانور کا خون دیکھنا یہ اصل مقصود نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ قربانی صرف اور صرف اخلاص اور للہیت کے ساتھ ہونی چاہیے، دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، ناموری کے لیے نہیں۔ قربانی ہونی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ نے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے جانوروں کا خون، تمہارے جانوروں کا گوشت، یہ سب اللہ کو نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ کو جو مقصود ہوتا ہے تمہارے اس قربانی کے پیچھے کے اصل فلسفہ، قربانی دینے کے جو اصل فلسفہ، اس کے پیچھے کا جو اصل فلسفہ ہوتا ہے وہ تمہارے دل کا تقویٰ معلوم کرنا ہوتا ہے، تمہارے دل کا جذبہ محبت معلوم کرنا ہوتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جذبہ محبت ہے، کس قدر تم اللہ کے لیے اپنی جان، اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں دے سکتے ہو، کہاں کہاں تم اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کر سکتے ہو۔ یہ جذبہ محبت دراصل اس قربانی کے پیچھے کا فلسفہ ہے۔ تو محترم حضرات، قربانی یہ اصل میں سنت مؤکدہ ہے، لیکن ہر شخص کو اس عمل کو انجام دینا چاہیے، کیونکہ یہ سال میں ایک مرتبہ ہمارے پاس آتا ہے، اور اگر انسان اس عمل کو کرنے کا تمنا کر لے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے لیے راہ کو ہموار کر دیتا ہے۔ محترم بھائیو، قربانی کے کچھ احکام ہیں، کچھ مسائل ہیں، اس کا بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ قربانی کے سلسلے میں سب سے پہلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ قربانی
کا جانور کیسا ہونا چاہیے، یا قربانی کے لیے کون سے جانور ہم ذبح کر سکتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کے اندر بہت سارے جانور ہیں، کیا کسی جانور کو ذبح کر دیں گے تو قربانی ہو جائے گی؟ نہیں، قربانی کے لیے کچھ مخصوص جانور ہے جس کا ہی ہم قربانی دے سکتے ہیں اور اس کی ہی قربانی جائز ہوگی، باقی جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تو قربانی کے لیے 4 قسم کے جانور ہیں جس کی قربانی ہم دے سکتے ہیں اور اسی کی قربانی دینی ہے اور اسی کی قربانی جائز ہے۔ وہ 4 جانور کیا ہے؟ اونٹ، گائے، بکرا اور بھیڑ، یہ 4 جانور ہیں، اور ان 4 جانور کی جو فیمیل ہے اس کو بھی اگر ہم ملاتے ہیں تو مکمل 8 ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 8 قسم کے نر اور مادہ ملا کر کے جو 8 ہوتے ہیں، انہی کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی ہم نہیں دے سکتے ہیں، کسی اور جانور کی قربانی کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ لوگوں قربانی کے جانور تم ذبح نہ کرو مگر مسنہ، یعنی قربانی کی جانور دتا ہونا چاہیے۔ دتا کا مطلب کیا ہے کہ جانور جتنے بھی ہوتے ہیں جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر کے اس دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی دانت بھی اس کے آ جاتے ہیں، اس کے دودھ والے دانت۔ انسان کا بچہ کیا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے تو اس کے دانت نہیں ہوتے ہیں، کچھ 1 سال کے بعد، کتنے کو 1.5 سال کے بعد دانت وغیرہ آتے ہیں۔ لیکن جانور کے اندر کیا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے منہ کے اندر اس کا دودھ کا دانت ہوتا ہے، یعنی اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے دانت ہوتے ہیں جو دودھ کا دانت کہا جاتا ہے۔ تو قربانی کے لیے شرط یہ ہے کہ دانت والا جانور ہونا چاہیے، یعنی اس کی جو پیدائش دانت دودھ والا دانت ہوتا ہے وہ ٹوٹ کر کے اسے عمر کے لائق 2 دانت آنا چاہیے، 2 دانت۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی ہم جانور خریدنے جائیں گے تو ہم جانور کو دیکھیں گے کہ اس کا دودھ کا دانت آیا ہے یا نہیں آیا۔ دودھ کا دانت ٹوٹ کر کے اس کی عمر کے لائق جو دانت آنی چاہیے وہ آیا ہے یا نہیں آیا ہے، تبھی چل کر کے ہم قربانی کو ذبح کریں گے۔ اگر قربانی کا جانور ہم تلاشتے ہیں، دتا ہوا جانور، 2 دانت والا جانور ہم کو نہیں مل رہا ہے تو کیا کریں گے؟ ایسے وقت میں قربانی نہیں دیں گے۔ تو اس کے لیے بھی ایک راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا اور اسی حدیث کے اندر کہا الا ان یعثر علیکم فجزعۃ من الظن، اللہ کے نبی نے کہا کہ بہت زیادہ تلاش کرنے کے باوجود اگر تمہیں دتا ہوا جانور کہیں نہیں مل رہا ہے، 2 دانت والے جانور تم کو نہیں مل رہا ہے، تو ایسے وقت میں جب تمہارے اوپر تنگی آ جائے، ایسے جانور نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ فجزعۃ من الظن، ظن کہتے ہیں دمبا کو، یعنی بھیڑ کے 6 مہینے کا بچہ، بھیڑ کے 6 مہینے کا بچہ جو کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا لگنا چاہیے کہ وہ ایک بکری کے برابر ہو، یعنی ایک موٹا تازہ ہونا چاہیے تھوڑا۔ بھیڑ کا بچہ ویسے بھی ذرا موٹا تازہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تمہیں دتا ہوا جانور نہ ملے تو ایسے وقت میں اگر تمہارے پاس بھیڑ کا بچہ ایسا ہو، یا بکری کا بھی بچہ آپ رکھ لے سکتے ہیں، کیا بکری کا، اس لیے کہ ایک حدیث کے اندر من المعز کہا گیا ہے، تو بکری کا بھی بچہ اگر آپ کے پاس 6 مہینے کا ہے اور موٹا تازہ ہے، اس کے اندر گوشت آپ کو نظر آ رہا ہے، تو ایسے وقت میں آپ اس کی جگہ وہ جانور ذبح کر لے سکتے ہیں۔ لیکن اصل ہونا چاہیے کہ آپ کو دتا ہوا جانور پہلے تلاش کرنا چاہیے، اور اگر وہ نہیں ملتا ہے تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک آسانی پیدا کی اور کہا کہ اگر تم کو وہ جانور نہ ملے تو اگر تمہارے پاس 6 مہینے کا بھیڑ کا بچہ ہو یا بکری کا بچہ ہو تو وہ تم اس کو ذبح کر سکتے ہو۔ تو قربانی کے جانور کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بہیمۃ الانعام ہونا چاہیے، ان 4 جانوروں میں سے ہی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور جانور قربانی میں جائز نہیں ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھینس، اس کی قربانی کیسا ہے؟ بھینس کی قربانی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ تو اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بھینس کی قربانی دے سکتے ہیں، بھینس کی قربانی دے سکتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی دے سکتے ہیں وہ جائز ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ بھینس یہ کوئی الگ جنس نہیں ہے، یہ گائے کا ہی ایک جنس ہے،
کیا ہے؟ گائے کا ہی ایک جنس ہے، اس لیے جب گائے کی قربانی جائز ہے، بیل کی قربانی جائز ہے، تو بھینس کی بھی قربانی دے سکتے ہیں، اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ تو ان جانوروں کی قربانی جائز ہے، بھینس کی بھی قربانی ہم دے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی شرط کہ بہیمۃ الانعام میں سے ہونا چاہیے جانور۔ اب ایک اور مسئلہ آتا ہے قربانی کے تعلق سے کہ اگر جانوروں کے اندر عیب ہو تو کیا جانور کی قربانی جائز ہے؟ تو حدیث کے مطابق جانوروں کے اندر تقریباً 5 عیوب، کیا ہے؟ 5 عیوب نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم جانور خریدنے جائیں گے تو جانور کو ہمیں ٹٹولنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ ان جانوروں کے اندر ان 5 عیوب میں سے کوئی ایک عیب بھی پایا جا رہا ہے۔ اگر اس جانور کے اندر وہ عیب پایا جا رہا ہے تو پھر ہم اس کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں، وہ جانور نہیں خریدیں گے۔ کون کون سے عیب ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا عیب کہا کہ العوراء البنین عورها، کانا جانور جس کا جو اپنی آنکھ سے صحیح طرح سے نہیں دیکھ رہا ہو، کیا؟ یا آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اندھا جانور، کانا یا پوری طرح اندھا جانور جس کی ایک آنکھ پوری طرح سے غائب ہو، ایسا جانور اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس جانور کو آپ خرید کر کے قربانی کے لیے ذبح نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی اندھا پن، اس کا کانا پن آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جانور کانا ہے، چل رہا ہے کہیں اور، وہ جا رہا ہے کہیں اور، وہ صحیح سے نہیں دیکھ پا رہا ہے۔ تو اس طرح واضح ہونے کے باوجود آپ کو سستے میں وہ جانور مل رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ چلو خرید کر کے ہم ذبح کر دیتے ہیں، نہیں، اس سے منع کیا گیا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی کہ جانور اندھا اور کانا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری شرط پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کے لیے کہا کہ جن عیب سے پاک ہونا چاہیے وہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العرجاء البین ضلعها، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن پوری طرح سے واضح ہو رہا ہو، یعنی جانور چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لنگڑا کر کے چل رہا ہے، صحیح سے نہیں چل پا رہا ہے، تھوڑی دور چلتا ہے پھر گر جا رہا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جانور لنگڑا کر کے چلتا ہے، پوری طرح سے نہیں اچھی طرح سے نہیں چل پا رہا ہے، تو ایسے لنگڑا جانور بھی آپ خرید کر کے قربانی کے لیے ذبح نہیں کر سکتے ہیں، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ جب لنگڑا جانور کی قربانی جائز نہیں ہے تو بدرج اولا ایسا جانور جس کا ایک ٹانگ پوری طرح سے ہی غائب ہو چکا ہو تو اس کی جانور ابھی جائز نہیں ہوگی۔ تیسری صفت اور تیسرا شرط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عیب سے جانوروں کو پاک رکھنے کے لیے کہا گیا وہ ہے المریضۃ البین مرضها، بیمار جانور۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانور ہے جو پوری طرح سے بیمار ہے، کیا ہے؟ بیمار چل رہا ہے، اس کو صحیح سے چلنے نہیں آ رہا ہے، اس کی بیماری آپ کو معلوم ہو رہی ہے کہ یہ جانور بیمار ہے، کمزور کی بات نہیں بول رہا ہوں، بیماری کی، کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جانور پوری طرح سے بیمار ہے، اس کے اندر فلاں بیماری ہے، اس کی بیماری بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، تو پیارے نبی نے فرمایا ایسا جانور جس کی بیماری آپ کو معلوم ہو رہی ہے، واضح ہو رہا ہے، تو ایسا بیمار جانور بھی قربانی دینا جائز نہیں ہے۔ اور چوتھا شرط پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحزیلۃ التی لا تنقی، کہ ایسا دبلا پتلا اور مریل جانور جس کے بدن کے اندر پوری گوشت ہی نہ ہو، عمر زیادہ ہو چکا ہے، جانور کے ہڈیاں نظر آ رہے ہیں، اس کے اندر کچھ بھی گوشت نہیں دکھ رہا ہے، تو ایسا جانور بھی انسان کو خرید کر کے قربانی کے طور پر ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے کرنے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور یہاں پر ایسے لوگوں کو جو قربانی کے اندر حصہ لیتے ہیں، حصہ لے کر کے قربانی دیتے ہیں، انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جہاں قربانی میں حصہ لیتے ہیں، جس کو آپ حصے کا پیسہ دے رہے ہیں، تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسا جانور ذبح کر رہا ہے، وہ کیسا جانور ذبح کر رہا ہے، اور جو جانور وہ ذبح کر رہا ہے تو کیا وہ جانور شریعت نے جو عمر کی قید رکھی ہے، کیا اس کی عمر کے لائق وہ جانور ہے یا نہیں، وہ جانور صحیح میں اس کے اندر گوشت ہے یا نہیں، ان تمام باتوں کو آپ کو اس وقت دیکھنا چاہیے جب آپ پیسہ دے رہے ہیں حصہ لینے میں،
ان لوگوں کو جو آپ کا حصے کے جانور ذبح کرتے ہیں، تو آپ کو جانور کو صحیح طریقے سے دیکھ لینا چاہیے۔ تو محترم بھائیوں، قربانی کے جانور کے لیے یہ 4 عیب حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایک اور اللہ کے نبی نے فرمایا العذبہ۔ العذبہ کس کو کہا جاتا ہے؟ العذبہ ایسا جانور جس کا سینگ پوری طرح سے یا آدھا، جس کا سینگ پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہو یا آدھا سے زیادہ سینگ ٹوٹ چکا ہو، کان جس کا پوری طرح سے کٹ چکا ہو یا آدھے سے زیادہ کان خراب ہو گیا ہو، کٹ چکا ہو، تو ایسے جانور کو العذبہ کہا جاتا ہے، جس کا سینگ آدھا یا آدھے سے زیادہ یا پوری طرح سے ختم ہو، یا جس کا کان پوری طرح سے یا آدھے سے زیادہ ختم ہو چکا ہو، تو ایسے جانور کا بھی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح کے جانور کی بھی قربانی سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک جانور ہے جس کو سرے سے سینگ ہی نہیں ہے، کیا ہے؟ ایک جانور ہے جس کو سرے سے سینگ ہی نہیں آیا ہے، کیونکہ جانوروں کے اندر کچھ ایسے جانور بھی ہیں، ان کی کچھ ایسی نسلیں بھی ہیں جن کو سینگ نہیں آتا ہے، جس کو سینگ نہیں آتا ہے، اور اگر سینگ آتا بھی ہے تو وہ سینگ چھوٹا ہوتا ہے، جو بالکل دیکھنے میں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ آپ اگر بیل کا بھی لے لیجئے تو ادھر جو بیل میں نے جو دیکھا ہے اس کے سینگ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے ادھر کا اگر بیل دیکھیں گے تو اس کا سینگ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ تو جانوروں کے اندر بھی ایسے کچھ نسل ہیں کہ ایک سینگ تو آتا ہے لیکن بہت چھوٹا ہوتا ہے، جو آپ کو صحیح سے نظر بھی نہیں آئے گا، یا آتا بھی ہے تو بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ تو ایک ایسا جانور جس کا سینگ آپ کو صحیح سے نظر نہیں آ رہا ہے یا سینگ ہی نہیں ہے، تو کیا ایسا جانور دینا جائز ہے؟ تو دیکھیے، قربانی کے لیے سینگ کا ہونا شرط نہیں ہے، سینگ ٹوٹنا الگ بات ہے، سینگ ٹوٹنا الگ بات ہے کہ آنے کے بعد جانور کا سینگ ٹوٹنا، یہ عیب ہے۔ لیکن اگر سرے سے سینگ نہیں آیا تو کیا قربانی دینے کے لیے سینگ شرط ہے؟ تو سینگ آنا شرط، سینگ کا ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی جانور ایسا ہے جس کی پیدائشی ہی سے سینگ نہیں ہے، تو ایسا جانور اگر قربانی کے لائق ہے تو آپ اس کی قربانی دے سکتے ہیں، قربانی دینا جائز ہے۔ تو محترم حضرات، ان ساری باتوں کا قربانی کی جانور خریدتے ہوئے یا قربانی کی جانور لیتے ہوئے ان ساری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ کہ قربانی کا جانور کون ذبح کرے گا، کب ذبح کرنا، یہ بھی مسئلہ ہے۔ تو قربانی کا جانور دیکھیے عموماً مرد ذبح کرتے ہیں، عورتیں بھی اگر قربانی ذبح کرنے کی طاقت رکھتی ہے، قربانی کر سکتی ہے، اس کے اندر وہ طاقت ہے، کرنے کا طریقہ جانتی ہے، تو عورتیں بھی قربانی کا جانور خود سے ذبح کر سکتی ہے، قربانی کا جانور ذبح کرنا جائز ہے۔ اسی طرح قربانی کا جانور ذبح کرنے کا ایک مسئلہ ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوچ کر کے کہ یہ عید کا دن ہے، ہمارے بہت سارے ایسے رشتہ دار، ایسے آس پڑوس میں لوگ ہیں جن کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے اور وہ بھی خوشی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو یہ سمجھ کر کے عید کے بعد بہت وقت لگ جائے گا، چلو عید سے پہلے ہی ذبح کر کے اس جانور کو ذبح کر دیتے ہیں اور گوشت تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے، قربانی کا جانور ذبح کرنے کا اصل وقت عید کی نماز کا بعد، عید کی نماز کے بعد ہے۔ عید کی نماز کے بعد ہی قربانی کا جانور ذبح کرنا جائز ہے۔ اگر عید سے پہلے آپ قربانی کا جانور ذبح کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایک نارمل جانور جو آپ دوسرے دنوں میں ذبح کر کے کھاتے ہیں اس کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اسی لیے قربانی کی جانور کے ذبح کرنے کے تعلق سے اس بات کا خیال رکھیے گا کہ عید کی نماز کے بعد ہی قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے، جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، اور عید کے بعد کنٹینیو آپ 3 دن تک قربانی کی جانور ذبح کر سکتے ہیں، 11، 12، 13، ان 3 دنوں میں بھی آپ قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ان ساری باتوں کا آپ قربانی کے تعلق سے ان سارے مسائل کا خیال رکھیے گا کہ جانور خریدتے وقت بہیمۃ الانعام میں سے ہونا چاہیے، عیوب سے پوری طرح سے پاک ہونا چاہیے، اور عید کی نماز کے بعد ہی قربانی کا جانور ذبح کریے گا۔ اور عموماً یہ مسئلہ بھی آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ قربانی کا جانور جب ایک آدمی سے آپ ذبح کراتے ہیں، ان کو اجرت پہ بلاتے ہیں، تو قربانی کا جانور جو آپ ذبح کرواتے ہیں، تو قربانی کی جانور کا جو چمڑا ہے اس چمڑے کو آپ اجرت کے طور پر اس ذبح کرنے والے کو نہیں دیجیے گا۔ کیا
آپ کسی کو قربانی کے جانور ذبح کروانے کے لیے اجرت پہ لائے ہیں، وہ قربانی کا جانور ذبح کر دیے، آپ یہ سوچیں گے چلو اجرت کے طور پر پیسہ کیا دوں، یہ چمڑا ہی اس کو دے دیتا ہوں، تو قربانی کی جانور میں سے اجرت کے طور پر کوئی بھی چیز دینا بالکل جائز نہیں ہے۔ نہ تو آپ اجرت کے طور پر گوشت دے سکتے ہیں اور نہ اجرت کے طور پر آپ قربانی کے جانور کا چمڑا آپ ذبح کرنے والے کو دے سکتے ہیں۔ البتہ قربانی کے جانور کا گوشت آپ غیر مسلم کو تحفے کے طور پر، گفٹ کے طور پر، صدقے کے طور پر آپ دے سکتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن اجرت کے طور پر ذبح کرنے والے کو قربانی کے جانور کا نہ تو چمڑا دینا جائز ہے اور نہ ہی گوشت دینا جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو لوگ بھی قربانی دے رہے ہیں ان کی قربانی کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سلامت کے ساتھ عید کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے اعمال صالحہ کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔